اقبال نے اس پیر کا ذکر کر کے مجھ کو شک میں ڈال دیا۔ پیر کو میں اس کیس میں مشتبہ سمجھنے لگا، لیکن میں اس کو ابھی شامل تفتیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنا کچا نہیں تھا کہ فوراً جال میں آ جاتا۔ میں نے کوشش سے شہادت کا جال تیار کرنا تھا، پھر اس میں پیر کو لانا تھا، مگر میرے واسطے سوچنے والی بات یہ تھی کہ زرینہ اقبال کو خاوند تسلیم نہیں کرتی تھی۔ یہ معاملہ بالکل صاف تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور آدمی تھا۔ پیر بعد میں اس کے گھر آیا تھا، زرینہ پیر کے گھر نہیں گئی تھی۔ مجھ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ زرینہ کسے چاہتی تھی۔ اگلے 3 دن میں اس کیس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ سیشن کورٹ میں قتل کے ایک کیس میں گواہی دینی تھی، دوسرے دن ایک اور کیس میں پیشی تھی، اور تیسرے دن ایک اور مصروفیت تھی۔ سیشن کورٹ میرے تھانے سے 28 میل دور تھی۔ سیشن کورٹ کا پی پی یعنی سرکاری وکیل ایک ہندو کیدار ناتھ شرما تھا، بہت قابل آدمی تھا۔ میں نے اس کو زرینہ کے لاپتہ ہونے کا واقعہ سنایا اور اس کو بتایا کہ لڑکی کبھی نیند میں بستر سے اٹھ کر چلتی پھرتی ہے۔ میں نے پی پی سے پوچھا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی نیند میں باہر نکل گئی ہو؟ یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں، پی پی نے کہا۔ لاپتہ لڑکی خاموش رہنے کی عادی ہے، نہ جانے اس نے اپنے ذہن میں کیا کیا بند کیا ہوا ہے۔ وہ بولتی نہیں اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی، وہ خیالوں اور تصوروں میں رہتی ہے۔ ایسے لوگ نیند میں باتیں کرتے ہیں یا اٹھ کر چلتے پھرتے ہیں۔ نیند میں وہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں وہ بیداری میں نہیں جا سکتے۔ یہ ذہنی معاملہ ہوتا ہے، اس کو نفسیاتی مرض کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ لڑکی کی شادی اس کی پسند کے خلاف ہوئی اور اس نے اپنے خاوند کو قبول نہ کیا، لیکن وہ خاوند کے گھر میں قید ہو گئی۔ اس وجہ سے اس پر نیند میں چلنے کا دورہ پڑا اور وہ باہر نکل گئی۔ وہ کھیتوں میں جا رہی ہوگی، کسی نے دیکھ لیا ہوگا، وہ اس کو اٹھا کر لے گیا۔ پی پی کیدار ناتھ شرما نے مجھ کو بڑی اچھی طرح سمجھایا۔ اس نے بڑی لمبی بات کی تھی، میں نے مختصر سنائی ہے۔ اگر زرینہ اس طرح لاپتہ ہوئی ہے جس طرح پی پی نے رائے دی تھی تو میرے واسطے کام بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ذہن میں رکھا اور یہ معلوم کرنا ضروری سمجھا کہ زرینہ کس کو چاہتی تھی۔ مجھ کو یقین تھا کہ وہ اس آدمی کے پاس گئی ہے۔ زرینہ کو لاپتہ ہوئے 5 دن گزر گئے تھے۔ مخبروں اور دونوں گاؤں کے معزز اشخاص کی طرف سے جن کا اٹھنا بیٹھنا تھانے داروں کے ساتھ تھا مجھ کو رپورٹیں ملی۔ سب کہتے تھے کہ لڑکی خاموش طبع اور نیک ہے۔ زرینہ کے گاؤں کے چوکیدار نے اپنی بیوی کی رپورٹ دی۔ یہ عورت خوشحال گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ یہ میری در پردہ مخبر تھی۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا کہ زرینہ کا ایک ماموزاد بھائی ہے، اس کی عمر 23-24 سال ہے۔ اس کی 2 بہنیں ہیں، ان کی ماں مر گئی ہے، گھر لڑکیوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ زرینہ کا ماموزاد بھائی عباس زرینہ کے گھر زیادہ آتا جاتا ہے۔ زرینہ کی ماں اس کو اپنے بھائی کا بیٹا ہونے کے واسطے بہت چاہتی ہے۔ زرینہ اور کہیں نہیں جاتی، چوکیدار نے بتایا، وہ صرف ماموں کے گھر جاتی ہے۔ میری بیوی نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ زرینہ عباس کو دیکھ کر چمک اٹھتی ہے اور اس کے ساتھ اتنی باتیں کرتی ہے جو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرتی۔ عباس کی بہنیں زرینہ کے ساتھ ہنستی کھیلتی ہیں۔ میری بیوی نے عباس اور زرینہ کو ایک کمرے میں ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے چوکیدار کو اسی وقت یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ اپنی بیوی کو اور زرینہ کی ماں کو ساتھ لے آئے۔ میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ عباس نے اگر زرینہ کو ورغلایا ہے تو اس نے زرینہ کو اپنے پاس رکھا ہوگا۔ اس کا باپ اور زرینہ کے ماں باپ اس کو اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ زرینہ کو اپنے گھر میں رکھے۔ چوکیدار زرینہ کی ماں کو اور اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا۔ میں نے پہلے چوکیدار کی بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ زرینہ اور عباس کا تعلق اچھی طرح بتائے۔ اس نے وہی بیان دیا جو چوکیدار دے چکا تھا۔ عباس کے سوا زرینہ کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، میں اس گھر میں زیادہ جاتی ہوں، عباس کی بہنیں مجھ کو اچھی لگتی ہیں اور وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، میں ان کا کام زیادہ کرتی ہوں۔ میں نے عباس اور زرینہ کو جس طرح وہاں دیکھا ہے اس طرح اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو میں نے ایک چارپائی پر اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے۔ زرینہ کے گھر میں بھی میں نے دیکھا ہے۔ زرینہ کو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح اس کی عادت ہے اسی طرح وہ چپ چاپ تھی۔ عباس آ گیا تو زرینہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گئی اور اس کی زبان چل پڑی۔ میں نے اس کو اس طرح کئی بار دیکھا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ زرینہ نے مجھ کو کہا کہ عباس کو ادھر بھیجنا، لیکن کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں نے تم کو کہا ہے۔ شادی کے بعد تم نے ان دونوں کو دیکھا ہوگا، میں نے کہا، پھر بھی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس 1 مہینے میں زرینہ 3-4 بار گھر آئی تھی۔
چوکیدار کی بیوی نے کہا، میں نے 2 مرتبہ عباس اور زرینہ کی ملاقات دیکھی تھی۔ دونوں کے چہرے اداس تھے۔ ایک بار تو میں نے زرینہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بہت باتیں کی اور اس کی سنی۔ ان سے مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ زرینہ اپنے ماموزاد عباس کو چاہتی تھی۔ مجھ کو پیر پر بھی شک ہے۔ چوکیدار کی بیوی نے کہا، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ پیر کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میرے اوپر تو اس کی بہت مہربانیاں ہیں۔ 7-8 دن گزرے، پیر نے مجھ کو بلایا اور کہا، کسی بہانے زرینہ کے سسرالی گاؤں جاؤ اور زرینہ کے کان میں کہو کہ تمہارا خاوند میرے ہاتھ سے تم پر تعویذ کرانا چاہتا ہے، جو میں نہیں کرتا۔ میں اس کے کہنے پر 2 مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا۔ میں نے تم کو جو تعویذ پلائے وہ خالی کاغذ تھے، تعویذ نہیں تھے۔ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں۔ تم جس کو دل سے چاہتی ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ تم ایسے کرو کہ کسی روز میرے پاس آ جاؤ۔ میں تم کو ایسا تعویذ دوں گا کہ اقبال تم کو طلاق دے دے گا اور تمہاری شادی اس آدمی کے ساتھ ہو جائے گی جس کو تم چاہتی ہو۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ دوسرے دن زرینہ اپنے ماں باپ کے پاس آئی۔ میں نے موقع نکال کر اس کو پیر کا پیغام دے دیا۔ زرینہ نے کہا، پیر جی کو کہنا کہ آپ مجھ پر بہت مہربانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ کو طلاق دلوا کر میری دوسری شادی کرانے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ یہ کام میرے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کام کر دیں تو جتنا نذرانہ آپ کہیں گے اس سے زیادہ دوں گی۔ میں نے پیر کو زرینہ کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ زرینہ نے رات ماں باپ کے گھر گزاری۔ میں نے صبح کو اس کو کہا کہ پیر کہتا ہے کہ تمہارا آنا ضروری ہے۔ زرینہ نے جواب دیا کہ میں ایسی ہوتی تو اقبال سے زیادہ خوبصورت جوان کون ہوگا۔ میں نے اپنے خاوند کو جواب دے دیا ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ پھر پتہ چلا کہ زرینہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ پیر نے زرینہ کا جواب سن کر کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پیر نے سر ہلا کر کہا تھا کہ آ جائے گی۔ چوکیدار کی بیوی نے جواب دیا۔ میں نے چوکیدار کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا اور سوچنے لگا، دماغ پر بہت زور دیا۔ میرے سامنے 2 آدمی تھے، پیر اور عباس۔ عباس کی بات صاف تھی، وہ لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے چوکیدار کو اندر بلا کر کہا کہ وہ عباس کے گھر پر دن رات نظر رکھے، وہ جدھر جائے اس کو دیکھے۔ اگر آدھی رات کے وقت یا اس کے بعد بھی کوئی ایسی گڑبڑ دیکھے جو مجھ کو بتانی ضروری ہو تو مجھ کو آ کر جگا لے۔ اس کی بیوی کو میں نے پھر اندر بلا لیا اور اس کو کہا کہ وہ عباس کے گھر کے اندر کا حال دیکھے، اور وہ پیر کے پاس بھی جاتی رہے اور دیکھنے یا سونگنے کی کوشش کرے کہ زرینہ وہاں تو نہیں۔ میرا زیادہ شک پیر کے اوپر تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا اثر و رسوخ جادو کی طرح کام کرتا تھا۔ اس کے گھر پر چھاپا مارنا آسان نہیں تھا۔ چھاپا تو مارا جا سکتا تھا، لیکن چھاپا ناکام ہونے کا ڈر تھا۔ اس پیر کے خلاف کارروائی کے واسطے پورے ثبوت اور شہادت کا ہونا لازمی تھا۔ میں نے اس کے گھر کی مخبری کے واسطے انتظام کر دیا اور عباس کی نقل و حرکت دیکھنے کے واسطے بھی میں نے چوکیدار اور اس کی بیوی کے علاوہ مزید انتظام کر دیا۔ زرینہ کی ماں اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اس کو اندر بلا لیا۔ اس نے اندر آتے ہی روتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ بیٹھ جاؤ ماں جی، میں نے اس کو کہا، اللہ مددگار ہے، لیکن تم کچھ بتاؤ گی تو میں تمہاری بیٹی کو واپس لا سکوں گا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ وہ کس کو پسند کرتی تھی۔ اس نے جب تم کو کہا تھا کہ اس کی شادی نہ کرو، پھر یہ کہا تھا کہ اقبال کے ساتھ شادی نہ کرو، تو تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ چپ رہی۔ میں اس کے جواب کے انتظار میں چپ ہو گیا۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ وہ عزت دار عورت تھی اور دیہاتی بھی تھی۔ وہ منہ سے ایسی بات نکالنے کو برا سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی اور کو چاہتی تھی۔ تم جو بات کہنے سے جھجکتی ہو وہ میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ عباس کو چاہتی تھی۔ عباس تمہارے بھائی کا بیٹا ہے نا؟ منہ سے کچھ بولو، پردے نہ ڈالو۔ اگر بیٹی چاہیے تو پردے اٹھا دو۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نے کہا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میرا رشتہ عباس کو دے دو۔ پھر کیوں نہ دیا؟ اگر میری مرضی چلتی تو زرینہ عباس کے گھر ہی جاتی، اس نے کہا۔ زرینہ کا باپ نہیں مانتا تھا۔ وہ میرے بھائی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اقبال کا خاندان زیادہ امیر ہے اور اقبال عباس سے زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ میں اصل وجہ جانتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ زرینہ کے باپ کو راضی کر کے ہاتھ میں لے لو اور زرینہ کو عباس کے لیے مانگ لو، لیکن زرینہ کے باپ کو راضی کرنے میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔
اس عورت کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں، کہانی سننے والوں کو صرف یہ بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ اس عورت نے بتایا کہ زرینہ عباس کو صرف چاہتی ہی نہیں تھی بلکہ اس طرح کی محبت تھی کہ زرینہ عباس کو دیکھ کر زندہ رہتی تھی۔ ان لوگوں کی سیاست اتنی الٹی تھی کہ اس پر اپنی اولاد کی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ میں نے زرینہ کی ماں سے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زرینہ اقبال سے بھاگ کر عباس کے پاس آ گئی ہو؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر اس نے عقل کی ایک بات کہی۔ اگر اس کو خاوند کے گھر سے بھاگنا تھا تو وہ شادی سے پہلے عباس کے ساتھ بھاگ جاتی۔ اس نے کہا، میرے دل کو بھی اس کا افسوس رہے گا کہ میری بیٹی پر ظلم ہوا ہے، پر میں کیا کر سکتی تھی؟ بیٹی نے تم کو بتایا ہوگا کہ اقبال کے ساتھ اس نے دل لگا لیا ہے یا نہیں؟ دل کہاں لگایا تھا جی، اس نے کہا، وہ تو جب آتی ہے روتی ہے۔ اس نے تم کو بتایا تھا کہ اس کا اقبال کے ساتھ اور اقبال کا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کبھی نہیں بتایا، میں نے اس کو گھر بھیج دیا۔ اسی رات کا واقعہ ہے، میں گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر کسی نے بڑے زور زور سے ہاتھ مارے۔ میں نے دروازہ کھولا، زرینہ کے گاؤں کا چوکی دار تھا۔ جناب گستاخی معاف، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایک خبر لایا ہوں، میں گاؤں کا چکر لگا رہا تھا، کسی کو بہت تیز تیز باہر سے گاؤں کی طرف آتے دیکھا، میں اس کے راستے میں چھپ گیا۔ چاندنی مدھم ہے لیکن آدمی نظر آ جاتا ہے۔ وہ کوئی عورت تھی، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا، میرے قریب سے دوڑتی ہوئی گزر گئی، میں نے اس کو پہچانا نہیں، وہ آگے نکلی تو میں اس کے پیچھے جانے کے واسطے دوڑ کر ایک مکان کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے میرے قدموں کی آواز سن لی ہوگی، اس واسطے اس نے بھی رک کر پیچھے دیکھا، پھر تیزی سے دوڑ پڑی۔ میں وہاں سے اور آگے ایسی جگہ چلا گیا جہاں سے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ عباس کے دروازے پر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی۔ اگر وہ آہستہ آہستہ چلتی آتی تو مجھ کو شک نہ ہوتا، وہ دوڑتی آ رہی تھی اور دوڑتی گئی، پھر اس کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی تھی۔ میں نے وقت دیکھا، آج تک مجھ کو یاد ہے 11 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ وہ گاؤں تھانے سے 1.5-2 میل دور تھا۔ میں نے ذرا سا بھی نہ سوچا نہ انتظار کیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں دوڑ پڑا اور تھانے میں گیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا، سائیکلیں نکالیں اور ہم سب روانہ ہو گئے۔ لاٹھیاں، ٹارچیں اور 2 ہتھکڑیاں ساتھ لے لیں۔ گاؤں کی طرف پگ ڈنڈی جاتی تھی، سڑک ہوتی تو ہم زیادہ وقت نہ لگاتے۔ چوکیدار دوڑتا آ رہا تھا، اس کے واسطے سائیکل نہیں تھی۔ گاؤں کے باہر رک کر سائیکلیں پھینکیں۔ مجھ کو عباس کا گھر معلوم نہیں تھا۔ گاؤں میں اتنی خاموشی تھی جیسے ساری آبادی مر گئی ہو۔ ہم کو چوکیدار کا انتظار کرنا پڑا۔ غریب آدمی نوکری کا مارا ہوا دوڑتا آ رہا تھا، اس کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ وہ ہم کو عباس کے گھر کے سامنے لے گیا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا، کوئی جواب نہ ملا۔ 2 کانسٹیبلوں کو مکان کے پیچھے بھیج دیا اور دروازے پر پھر ہاتھ مارا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ عباس کے باپ کو آواز دو اور اس کو کہو کہ دروازہ کھولو، تھانے دار آیا ہے، نہیں کھولو گے تو تمہاری بیٹیوں کو بھی گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ چوکیدار نے میرے کہنے پر عمل کیا اور اس نے دروازے پر ہاتھ مارا، دروازہ کھل گیا۔ چوکیدار نے مجھ کو بتایا کہ یہ عباس کا باپ ہے، تمہارے گھر میں کلہاڑی والی جو عورت آئی ہے اس کو سامنے لاؤ۔ میں نے اس کو کہا، وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے آگے آ کر میری ٹھوڑی پکڑ لی۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے کہا، وہ میری بھانجی زرینہ ہے۔ ہم کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، اندر آ کر دیکھیں۔ میں اندر چلا گیا، صحن میں ایک اور آدمی کھڑا تھا، اس کو میں پہچانتا تھا، وہ زرینہ کا باپ تھا۔ وہ مجھ کو بڑے کمرے میں لے گئے، وہاں زرینہ کی ماں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف تھا۔ 3 جوان لڑکے بھی وہاں تھے اور 3 لڑکیاں، سب گھبرائے ہوئے تھے۔ مجھ کو سب کی بابت بتایا گیا۔ 2 زرینہ کے بھائی تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا، ان کے ساتھ عباس کھڑا تھا۔ 2 لڑکیاں عباس کی بہنیں تھیں اور تیسری زرینہ تھی۔ میں نے چوکیدار کو کہا کہ نمبردار کو ساتھ لے آئے اور اس کو کہے کہ 2-3 معزز آدمی بھی ساتھ لیتا آئے۔ نمبردار 2 آدمیوں کے ساتھ آ گیا تو میں انہیں کمرے میں لے گیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لاپتہ لڑکی زرینہ کو پہچانتے ہیں؟ تینوں اس کو پہچانتے تھے۔ میں نے لڑکی کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی کی اور سب کو تھانے چلنے کو کہا۔ میں ان سے یہاں بیان نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے جب چوکیدار کو بھیجا تھا کہ وہ نمبردار کو بلا لائے، اس وقت نمبردار کے آنے تک میں نے زرینہ سے کچھ باتیں پوچھی تھیں، لیکن وہ اتنی زیادہ گھبراہٹ میں تھی کہ اس نے میری منہ کی طرف دیکھتے رہنے کے سوا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
دوسروں کا بھی یہی رویہ تھا۔ بیان لینے کے لیے تھانہ موزوں جگہ ہوتی ہے۔ میں آگے نکل گیا، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ان سب کو میرے پیچھے پیچھے تھانے لے آئے۔ اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے عباس اور زرینہ کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ ان سے الگ الگ تفتیش ہونی چاہیے تھی، لیکن لڑکی برآمد ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو اکٹھے بٹھانا بہتر سمجھا۔ میں نے زرینہ کو دیکھا۔ میں نے اس جیسی خوبصورت اور اتنے اچھے قد کاٹ کی لڑکیاں بہت کم دیکھی ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا عباس، میں نے کہا، تم نے ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، تم نے جوان مردوں والا کام کیا ہے، اب ڈرو نہیں۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ محبت کے پیچھے کیا ہے۔ اگر زرینہ شادی شدہ نہ ہوتی تو پھر اس کو گھر سے بھگا لینا جرم نہیں تھا۔ میں اس کا بیان لکھ لیتا کہ یہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن یہ کسی کی بیوی ہے۔ کسی کی بیوی کو ورغلا کر یا اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا جرم ہے۔ اس کے سسرال والے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ زیور اور پیسہ نہیں گیا، صرف لڑکی گئی ہے۔ مجھ کو اس نے اغوا نہیں کیا، زرینہ نے کہا، میں خود گئی تھی۔ پھر بھی یہ جرم ہے، میں نے کہا، تم اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہو۔ میں آپ کے آنے سے ذرا پہلے اس کے پاس آئی تھی، زرینہ نے کہا۔ اتنے دن کہاں رہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جہاں بھی رہی اس کے پاس نہیں تھی، زرینہ نے کہا۔ اگر تم عباس کو سزا سے بچانا چاہتی ہو تو بتا دو کہ تم کہاں تھیں۔ میں نے کہا، میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کوئی جگہ بتاؤ گی تو تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اتنے دن وہاں رہی ہو۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، بتا دو کہ تم کہاں رہیں یا عباس کو 2-3 سال کی قید دلا دو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، قرآن کی قسم اور کلہاڑی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ زرینہ کی بابت میں نے جو باتیں سنی تھیں وہ ٹھیک نکلیں۔ وہ بہت کم بولتی تھی، میرے ساتھ بات کرتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ چالاک نہیں تھی، مجھ کو پتا تھا کہ یہ لڑکی ابھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تم کہتی ہو کہ میرے آنے سے پہلے تم عباس کے گھر آئی تھیں۔ میں نے کہا، مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم دوڑتی ہوئی کیوں آ رہی تھیں اور تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی کیوں تھی؟ وہ چپ رہی۔ اگر وہ تم نہیں تھیں تو مجھ کو عباس بتائے گا کہ وہ عورت کون تھی جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ میں نے کہا، بولو عباس۔ عباس بھی چپ رہا۔ میں نے دونوں کو اس طرح گھیرا کہ دونوں پر باری باری سوال کرتا تھا۔ دونوں عادی مجرم نہیں تھے۔ زرینہ تو گھر کی 4 دیواری میں قید رہی تھی۔ وہ میری پوچھ گچھ سے تنگ آ گئی، اس کے آنسو نکل آئے، پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ اتنے میں باہر کچھ شور سا سنائی دیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھ کو بتایا کہ پیر اپنے بیٹے کی لاش لایا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ نہ سنا۔ ایک کانسٹیبل کو عباس اور زرینہ پر کھڑا کر کے میں باہر کو دوڑا۔ پیر میری طرف آ رہا تھا۔ برآمدے میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ پیر نے اتنا ہی کہا، میرا بیٹا۔ اس کے بیٹے کی لاش چارپائی پر پڑی تھی، اوپر چادر تھی، چہرہ ننگا تھا۔ میں نے جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر اچھی طرح دیکھا، وہ سانس لے رہا تھا۔ یہ تو زندہ ہے، میں نے کہا، مگر ہوش میں نہیں۔ زخمی ہے، پیر نے کہا۔ آپ کا دماغ خراب تو نہیں قبلہ؟ میں نے پیر کو کہا۔ اسے موقع سے اٹھا لائے ہو تو سیدھا ہسپتال لے جاتے۔ قاعدے قانون کے مطابق میں نے اس کے زخم دیکھ کر لکھنے تھے، لیکن میں نے کہا کہ اس کو فوراً ہسپتال لے چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ اس کی گردن پر کپڑے لپٹے ہوئے تھے، اس کے اپنے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کو فوراً ہسپتال بھیجنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ کو اس سانڈ کے ساتھ ہمدردی تھی۔ میری ہمدردی بس اتنی تھی کہ مجھ کو بیان دے دے اور بتا دے کہ اس کو کس نے مارا ہے، پھر اگر مرنا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے مر جائے۔ میں نے ASI کو ہسپتال بھیج دیا۔ اس کو یہ کام دیا کہ یہ شخص ہوش میں آ جائے تو ڈاکٹر کی موجودگی میں اس کا نزعی بیان لے لے۔ میں زرینہ کا کیس ختم کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے کسی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ پیر کا بیٹا کس طرح زخمی ہوا ہے۔ یہ سارا معاملہ ASI نے معلوم کرنا تھا۔ وہ تجربے کار اور سیانہ آدمی تھا۔ میں نے عباس اور زرینہ کی طرف توجہ دی تو محرر ہیڈ کانسٹیبل میرے پاس آیا۔ جناب، آپ تو بیٹھ گئے ہیں، اس نے کہا۔ یہ بڑی سنگین واردات ہے۔ زخمی کو گھر سے دور کھیتوں میں سے اٹھا کر لائے ہیں۔ معلوم نہیں رات کس وقت کا وہاں پڑا تھا۔ اس کے جسم میں خون کا تو ایک قطرہ نہیں رہا ہوگا۔ اس کا خون 2 دن اور ختم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ان لوگوں نے مریدوں کا بہت خون پیا ہوا ہے۔ تم ایسے کرو، ہسپتال چلے جاؤ،
اور جگو کو کہو کہ یہ سارا کیس سنبھال لے اور موقع پر پہنچے۔ تم FIR لکھ لینا، اگر جگو کے جانے کے بعد زخمی ہوش میں آ جائے تو مجھ کو اطلاع کر دینا، میں نزئی بیان لے لوں گا۔ جگو میرا ASI تھا، پورا نام جگن ناتھ تھا، ضلع روہتک کا رہنے والا تھا۔ میں نے یہ کیس اسی کے سپرد کر دیا۔ میرے پاس زرینہ کے علاوہ 6 اور کیس زیر تفتیش تھے۔ کیا چھوٹے شاہ جی فوت ہو گئے ہیں؟ عباس نے مجھ سے پوچھا۔ ایسے پاپی اتنی جلدی نہیں مرا کرتے، میں نے کہا۔ تم بھی شاید اسی گدی کے مرید ہو۔ ہاں جی، عباس نے کہا، ان کے تو ہزاروں مرید ہیں، زرینہ ان کی مرید نہیں۔ میں نے زرینہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیوں زرینہ، پیر نے تم کو بلایا تھا، تم گئی نہیں؟ میں نے دیکھا کہ زرینہ کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں بھی ایسی ہو گئی تھیں کہ ان میں جوانی کی چمک رہی ہی نہیں تھی، ایسے نظر آتا تھا جیسے اس کی آنکھیں ٹھہر گئی ہوں۔ مجھ کو ڈر لگا کہ یہ لڑکی بے ہوش ہو جائے گی۔ زرینہ، میں نے کہا، اتنا مت گھبراؤ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کہاں گئی تھیں اور تم کو کس نے ورگلایا یا اغوا کیا تھا؟ میں نے زرینہ کا جواب سنے بغیر عباس سے پوچھا، وہ کلہاڑی والی عورت کون تھی جو رات کو تمہارے گھر آئی تھی؟ نہیں بتاؤ گے تو دماغ میں یہ رکھ لو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، تھانے میں کیس لکھا گیا ہے، لڑکی گواہوں کے سامنے تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کو نہیں پکڑا، اس واسطے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ زرینہ کی اور تمہاری محبت ہے۔ زرینہ کی خواہش تھی کہ اس کی شادی تمہارے ساتھ ہو، وہ نہ ہوئی۔ اس نے اپنے دلہا کو صاف جواب دیا کہ تم کو میں اپنا خاوند مانتی ہی نہیں۔ میں تم کو پہلے کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ تم نے ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کیا ہے۔ اگر سچی بات نہیں بتاتے تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ محبت تم کو بہت مہنگی پڑے گی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کلہاڑی والی عورت کون تھی؟ وہ میں تھی، زرینہ نے کہا۔ مجھ کو عباس نے اغوا نہیں کیا، میں خود گئی تھی۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کس کے پاس؟ اور رات کو اس کے پاس کیوں آئیں؟ میری بات مانو زرینہ، یہ نہ سمجھو کہ میں تم کو یا عباس کو ضرور ہی سزا دلواؤں گا، میں تم دونوں کو صاف بچا سکتا ہوں، میری یہ بات مانو کہ پورا بیان دے دو۔ جناب، عباس نے منت کی اور کہا، آپ مجھ کو گرفتار کر لیں، اس کو میں نے اغوا کیا تھا، یہ رات کو کہیں سے بھی نہیں آئی تھی، یہ اتنے دن میرے پاس رہی ہے، میں نے اس کو قید کر لیا تھا۔ مجھ کو غصہ بھی آیا اور میں حیران بھی ہوا کہ یہ شخص کیا بکواس کر رہا ہے۔ زرینہ کہتی ہے کہ کلہاڑی والی عورت وہی تھی اور عباس کہتا ہے کہ یہ اس کے پاس رہی ہے اور کہیں سے بھی نہیں آئی۔ تم جانگلی ہو، میں نے رعب سے کہا، اور تم مجھ کو بھی جانگلی سمجھتے ہو؟ تم ملزم ہو اور تھانے میں بیٹھے ہو، دماغ کو حاضر کرو، یہ سوچو کہ تمہاری دونوں بہنوں کو بھی تھانے بلایا ہوا ہے۔ عزت والے خاندان کی یہ کتنی بے عزتی ہے۔ میں تمہاری بہنوں سے بھی بیان لوں گا، تمہارے باپ سے بھی بیان لوں گا، زرینہ کی ماں، باپ اور بھائی بھی یہی ہیں۔ تم کو معلوم نہیں کہ تھانے دار کس طرح بیان لیا کرتے ہیں، سب کی بے عزتی ہوگی۔ میں اپنے اور عباس کے خاندان پر قربان ہو جاؤں گی۔ زرینہ یک لخت دلیر ہو گئی، کہنے لگی، میں آپ کو ساری بات سناتی ہوں۔ عباس مجھ کو بچانے کے واسطے جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری جگہ گرفتار ہونا چاہتا ہے۔ مجھ کو اپنے اللہ کا آسرا ہے، آپ تھانے دار ہیں، آپ میری غیرت کو نہیں سمجھیں گے۔ مجھ کو سب نے بتایا تھا کہ زرینہ چپ رہتی ہے، مگر اس کی زبان بڑی تیز چل رہی تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا چہرہ جو لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا وہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک واپس آ گئی، وہ اپنے اصلی حسن میں آ گئی۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس لڑکی کے چہرے پر نور دیکھا، مجھ کو وہ بدمعاش اور بدکار نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھ کو بالکل سچ اور پوری بات سنا دے، ذرا بھی جھوٹ نہ بولے۔ میں نے جو کیا ہے وہ خدا نے دیکھا ہے، زرینہ نے کہا۔ مجھ کو خدا کی مدد پر بھروسہ ہے، آپ کے آگے جھوٹ بولوں گی تو خدا کے آگے جھوٹ بولوں گی۔ پولیس کی سروس میں بڑی خوفناک وارداتیں دیکھی ہیں، بڑے خوفناک مجرم دیکھے ہیں، ایسے مظلوم اور مضروب دیکھے ہیں کہ دل کانپ جاتا تھا، لیکن زرینہ ان انسانوں میں سے تھی جن کو میں اب تک یاد کرتا ہوں۔ زرینہ نے میرے اوپر پتہ نہیں کیسا اثر کر دیا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ میں آپ کو اتنا ہی سناتا ہوں جتنا ضرورت ہے۔ میں نے اس پر جو جو سوالات کیے اور اس نے جو جو جوابات دیے وہ سب سنانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ وہ عباس کو چاہتی تھی، کسی اور غیر مرد کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہنا اس کی عادت تھی، کسی کی کوئی بات بری لگتی تھی تو اس بات کو سینے میں دبا لیتی تھی، اس کو نیند میں چلنے کی عادت تھی لیکن ہر رات نہیں۔
20-25 دن بعد اس کو دورہ پڑتا تھا۔ اس کو گھر والے بتاتے تھے کہ رات کو وہ صحن میں پھرتی رہی ہے، وہ خواب میں گھومتی پھرتی تھی۔ ماں باپ نے اس کی شادی اقبال کے ساتھ کر دی۔ وہ ماں کے آگے روتی رہی کہ اس کی شادی اقبال کے ساتھ نہ کرو، عباس کے ساتھ کرو، لیکن اس کے باپ نے اس کی خواہش کو مار دیا۔ عباس میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، زرینہ نے بیان دیا۔ میں اس کو کہتی ہوں کہ میں جھوٹ بولوں تو مجھ کو روک دو۔ اس نے اور میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ہم میاں بیوی بنیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کسی اور لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں بسائے گا، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی اور کو اپنا خاوند قبول نہیں کروں گی۔ پھر ہوا اس طرح کہ اقبال اس کا خاوند بن گیا۔ زرینہ خدا اور قرآن پاک سے ڈرنے والی لڑکی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے اور اس گناہ کی اس کو سزا ملے گی۔ یہ گناہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ دیہات کی مجبور لڑکی تھی۔ اس کی قسم اس کے باپ نے توڑی تھی۔ پہلی رات جب اس کو خاص کمرے میں بٹھا دیا گیا تو اس نے خدا کو یاد کیا اور رو رو کر دعا مانگی کہ خدا اس کی مدد کرے۔ اس نے خدا کو یہ الفاظ کہے، اپنے پاک کلام کی لاج رکھنا میرے خدا۔ جب اقبال اس کے پاس آیا تو زرینہ نے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس نے اس کو خاوند تسلیم نہیں کیا۔ زرینہ نے مجھ کو بتایا کہ وہ اتنی جرأت اور ہمت والی نہیں تھی کہ ایک دلیر اور جوان مرد کو اس طرح کہہ دیتی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے یہ لفظ کس طرح کہہ دیے تھے۔ پھر وہ اس بات پر حیران ہوئی کہ اقبال پیچھے ہٹ گیا۔ زرینہ کو یہ امید نہیں تھی، بلکہ اس کو یہ امید تھی کہ اقبال اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا اور اس کو اپنی لونڈی سمجھ کر اس پر زبردستی اپنا حکم چلائے گا۔ شادی سے پہلے اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اقبال خوبصورت ہے، نڈر ہے اور گاؤں میں اس کا روب مانا جاتا ہے۔ زرینہ تو حیران تھی ہی، میں بھی حیران ہوا۔ میں بھی مرد ہوں۔ اقبال جو جذبات لے کر عروسی کے کمرے میں داخل ہوا تھا، ان جذبات کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اقبال دیہاتی تھا، شاید گاؤں میں 3-4 جماعتیں پڑھا ہوگا۔ ایسا سمجھیں کہ اس وقت جب زرینہ جیسی دلکش لڑکی اس کی زوجیت میں تھی، اس وقت اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ میں اس کو حیوانوں والی کیفیت کہوں گا، جب آدمی درندہ بن جاتا ہے۔ مگر میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے کہ اقبال نے مجھ کو بتایا تھا کہ جب زرینہ نے اس کو خاوند قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کی مردانگی اور جرأت ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ زرینہ نے میرے اوپر تعویذ کرائے ہوئے ہیں۔ زرینہ نے مجھ کو وہی بیان دیا جو اقبال نے دیا تھا۔ پورا 1 مہینہ اقبال نے اس کو اپنی بیوی بنانے کی جرأت تک نہ کی، بلکہ 3-4 مرتبہ زرینہ کی منت کی۔ زرینہ نہ مانی۔ اس نے اقبال کو دھتکارا نہیں، اس کو اپنے کمرے میں سلاتی رہی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہی۔ تم نے سوچا کیا تھا زرینہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جیسا تم چلانا چاہتی تھی ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ اقبال کب تک تمہارا یہ سلوک برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے یہ سوچا تھا کہ اقبال تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے گا۔ زرینہ نے جواب دیا، اگر طلاق نہیں دے گا تو مجھ کو مار پٹائی کرے گا، پھر میں اس کو بدنام کروں گی اور یہ مجھ کو قتل کر دے گا، یا میں تنگ آ کر خودکشی کر لوں گی۔ اس نے اچھا سوچا یا برا سوچا، میں آپ کو اس کا بیان سنا رہا ہوں، آپ خود سوچ لیں کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا۔ زرینہ نے پھر پیر کا قصہ سنایا۔ وہ خاموش طبع لڑکی تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ جب پیر اس کے پاس آیا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کو اقبال لایا ہے۔ پیر نے زرینہ کو کہا کہ تمہاری آنکھوں میں بڑا خطرناک سایہ ہے، لیکن زرینہ نہ ڈری۔ وہ سسرال میں نمازیں پوری پڑھتی تھی اور اپنی نجات کے لیے خدا سے دعا مانگتی رہتی تھی۔ پیر دوسری مرتبہ آیا تو زرینہ کو سب سے الگ بٹھا لیا۔ اس نے پہلے کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کو یہ خاوند اچھا نہیں لگتا؟ زرینہ نے اس کو بتایا کہ ہاں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ پیر اس کو تعویذ پلا کر چلا گیا اور چوکیدار کی بیوی کی زبانی پیغام بھیج کر زرینہ کو بلایا۔ زرینہ کو سوچ آئی کہ اس پیر کے ہاتھ میں کرامات ہوتی تو وہ اس کو اقبال کی بیوی بنا دیتا اور وہ اقبال کی غلام ہو جاتی۔ زرینہ پیر کے دوسرے پیغام پر اس کی نیت کو سمجھ گئی۔ اس نے اپنا گیان دھیان خدا پر لگایا ہوا تھا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ زرینہ بہت پریشان تھی۔ اقبال اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا۔ زرینہ کے دل میں عباس تھا اور اس کو ہر وقت عباس نظر آتا رہتا تھا۔ سسرال میں اس کی ایسی کوئی سہیلی نہیں تھی جس کو اپنے دل کا حال بتاتی۔ اپنے گاؤں میں بھی اس کی ہمراز سہیلی کوئی نہیں تھی۔ اس وجہ سے غبار اس کے اندر ہی اندر بھرتا رہا۔ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا۔
خواب میں اس نے عباس کو دیکھا، وہ دور کھڑا زرینہ کو بلا رہا تھا۔ راستے میں کھیت اور درخت تھے، زرینہ اس کی طرف چل پڑی۔ فاصلہ زیادہ تھا، وہ چلتی گئی۔ عباس ایک جگہ کھڑا تھا، وہ جگہ دور ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک کہیں سے دو آدمی آ گئے، انہوں نے زرینہ کو پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹنے لگے۔ زرینہ ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ ایک آدمی نے اس کو کندھے پر اٹھا لیا، دوسرے نے چاقو نکال لیا اور زرینہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ پھر اندھیرا ہو گیا اور پھر مدھم سی روشنی ہو گئی۔ زرینہ ایک آدمی کے کندھے پر تھی اور ایک آدمی اس کو چاقو دکھا رہا تھا۔